اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں اور ان قرآن کریم کی ان آیات کو عہد سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں اور اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی یہ آیات قیامت تک ہمیں روشنی فراہم کرتی رہیں گی۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات۔ اس طرح ہمارا پورا ہفتہ مکمل ہوتا ہے اور اتوار کا جو پروگرام ہوتا ہے، جو بیسٹ آف دا ویک، وہ اتوار کو ہم ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہے وہ سورہ مائدہ کی آیات 78 اور 79 ہیں، جن پر ہم بات کروائیں گے اور سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانوں سے لعنت کروائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لعنت کا مطلب یہی کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اے اللہ تو انہیں دے دے۔ اللہ اکبر۔ کیوں اللہ تعالیٰ انبیاء کی زبان سے بنی اسرائیل کے چند لوگوں پر لعنت بھیج رہا ہے؟ ان کے جرائم کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ سرکش تھے، اور یہ کیا کرتے تھے کہ یہ زیادتیاں کرتے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے برے افعال پر جب برے افعال کرتے تھے، ان کے مرتکب ہوتے تھے، تو انہیں ٹوکنا روک دیا تھا کہ اب یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بھائی بند ہیں، اب جیسا ہو رہا ہے سوسائٹی میں وہ ہوتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ یہ محض بنی اسرائیل کے چند لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ بات قرآن کریم، جیسا بھی ہم عرض کر رہے تھے، کہ قیامت تک کے لیے ہے اور ہمیں روشنی ملتی رہے گی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی زیادتیاں تو نہیں کر رہے، ہم نے برے کاموں کا ارتکاب دیکھتے ہوئے اپنے کچھ لوگوں کو روکنا ٹوکنا کہیں چھوڑ تو نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کا انتخاب کیا یہاں، ایک داؤد علیہ السلام اور ایک مسیح علیہ السلام۔ یہ 2 ہی انبیاء کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ خواتین و حضرات، علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ کون؟ آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول اور محبوب نام۔ تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ اور آیات 78 اور 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کوئی اس کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ درست جواب 26 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا؟ 25 دن، 28 دن یا 29 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کتنی اہم آیات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کی زبان سے لعنت اور اے اللہ تو انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ کون سے گناہ تھے ان کے، کون سی سرکشی تھی، کون سی بدعمالیاں تھیں، کون سی زیادتیاں تھیں؟ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم منیق صاحب، ظاہر ہے کہ آپ پروگرام بڑے خوبصورت ترتیب دیتے ہیں، آپ خود بھی خوبصورت و خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ پروگرام جو قیام صبح کا ہے وہ ساری دنیا میں انتہائی مقبول پروگرام ہے، اللہ اکبر اور اللہ اکبر۔ اس کے حوالے سے لوگ پروگرام کی بھی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی بھی تعریف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر تو یہ جو آغاز ہو رہا ہے لعن الذین کفروا، اللہ اکبر۔ لعنت ہے ان پر۔ کچھ لوگ لفظ لعنت کو خلاف تہذیب سمجھتے ہیں، یہ لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں، انبیاء کی زبانی کیا گیا، اللہ نے خود لعنت فرمائی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے قدرت نے کہا انک لعلی خلق عظیم، مگر جب میدان مباہلہ میں نصارہ نجران سے مباہلے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ارشاد ہے لنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اس لیے جا رہے ہیں تاکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ بات واضح ہے کہ جرائم ہر دور میں رہیں، جہاں سے انسانی قافلہ چلا ہے وہیں سے جرائم کا آغاز بھی ہے۔ پہلا جو بڑا جرم ہے وہ جناب حابیل کا قتل ہے، جی ہاں قابیل کے ہاتھوں، جی ہاں سگا بھائی۔ روئے زمین پر صرف 4 انسان ہیں، آدم، حوا، حابیل، قابیل۔ جی ہاں ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں کوئی مر جاتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ آدم و حوا کو کس نے تعزیت پیش کی؟ خود بیچارے ایک دوسرے کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ تو لیکن بنی اسرائیل جرائم میں سب سے پیش ہے، سب سے پیش ہے۔ سورہ نساء کی آیات میں مسلسل ان کا تذکرہ ہے، یہ جرم، یہ جرم، یہ جرم، یہ جرم۔ اس کی بنا پر ہم نے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کرا دی۔ جی ہاں اس آیت میں بھی جس کی تلاوت کی سعادت آپ نے اس وقت حاصل کی، ان کے بہت سے جرائم کی طرف اشارہ ہے۔ جی بعض تفاصیل میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک ایک دن میں متعدد انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ جی ہاں صبح کا آغاز
قتل انبیاء سے کرتے تھے. دن میں نہ جانے کتنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. اور ظاہر ہے کہ سب ناحق قتل ہو، کسی نبی کا قتل برحق ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا جی. تو ناحق قتل کرتے تھے. اس کے علاوہ جو یہاں پر دو نام خاص طور ہیں، جناب عیسیٰ کا نام ہے اور جناب داؤد کا نام. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پر انتہائی شرمناک الزامات لگائے. جی. جناب داؤد پر جو الزام لگایا ہے وہ بھی جنسی اور انتہائی شرمناک، جی کہ جو ان کا جرنیل تھا اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے اور اس جرنیل کو قتل کرایا اور اس بیوی کو اپنے قبضے میں کر لیا. اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت سارے معاملات کو یہ لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں جن کا تذکرہ اسرائیلیات میں موجود ہے. اسی سے جناب عیسیٰ کی ماں پر الزام لگا دیا اور ان کو نعوذ باللہ ایک غلط طریقے سے دنیا میں آمد ان کی بتا دی. نعوذ باللہ ان کی ماں نے کوئی غلط کام کیا جس کی بنا پر یہ دنیا میں تشریف لائے. نگاہ قدرت میں اصل میں یہ جرم الزام تراشی، بہتان تراشی انتہائی سنگین جرم کہ کسی پر انسان جرم ایسی فحش بات کا الزام لگا دے. ایک تو ہے کسی کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دینا، کسی کی طرف رشوت کو منسوب کر دینا، کسی کی طرف چوری کو منسوب کر دینا، لیکن کسی کی طرف شرمناک جنسی مسائل کو منسوب کر دینا کہ نعوذ باللہ جناب مریم نے کوئی غلط کام کیا جس کے بعد حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے، یا جناب داؤد نے اپنے جرنیل کو اس لیے قتل کرا دیا کہ اس کی بیوی پر عاشق ہو گیا. نبی خدا کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ کائنات کی ممتاز ترین ہستیوں کا انتخاب کرتا ہے. ٹھیک. وہی پیدا بھی کرتا ہے، وہی انتخاب بھی کرتا ہے. ما کان لهم الخیارہ، اللہ کے بندوں کا اختیار تھوڑی کہ وہ نبی منتخب کرے. انبیاء کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اور جب اللہ انتخاب کرے گا تو کیسے ممکن ہے کہ اس میں کوئی نقص ہو؟ ممکن نہیں کہ اللہ ناقص کا انتخاب کرے. سبحان اللہ. ورنہ ناقص کا انتخاب دلیل بن جائے گا لوگوں کے لیے کہ صاحب ہم اس کی پیروی کریں، یہ تو ایسا ویسا انسان ہے. اس لیے لازمی ہے کہ اللہ جن شخصیتوں کا انتخاب بنی نوع انسان کے لیے کرے، انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، ہادیان برحق ہوں، ان کا پاک و پاکیزہ ہونا انتہائی ضروری ہے. ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک غلط انسان کو فالو کرنے میں لوگوں کے لیے مشکل پیش آتی ہے. تو انبیاء کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو غلط طریقے سے دنیا میں آئے ہوں؟ جناب عیسیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ غلط طریقے سے دنیا میں آئے، جنہیں اللہ نے اپنی خصوصی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، اپنی روح قرار دیا، اپنا کلمہ قرار دیا، ان کو معجزات عطا کیے کہ مٹی ہاتھ میں لیتے ہیں، پیکر بناتے ہیں، اس پر پھونک دیتے ہیں تو پرندہ بن جاتا ہے. کسی مردے کو مخاطب کر دیتے ہیں، وہ قبر سے اٹھ کر ان کو سلام کرتا ہے. کسی اپاہج کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے. کسی مادرزاد نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو ایسا نبی جسے اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنا کر بھیجا، جو گہوارے سے گفتگو کرتا ہے. گہوارے میں گفتگو مریم علیہ السلام پر الزام لگتا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ اکبر وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں میں رہوں میں بابرکت ہوں، وسلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا. سبحان اللہ. میری مسلسل سلامتی ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، جب تک میں دنیا سے جاؤں گا، دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، ہر وقت میرے سلامتی. تو جن ہستیوں کو اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا، جناب داؤد عظمت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، شجاعت کے اعتبار سے انتہائی ممتاز تھے. سبحان اللہ. جنہوں نے جالوت کو 3 پتھروں کے ذریعے سے فنار کر دیا، تو وہ اور بسطتاً فی العلم والجسم، ان کو اللہ نے غیر معمولی توانائیاں اور غیر معمولی علم عطا کیا تھا، غیر معمولی کردار کے حامل تھے. ہر نبی غیر معمولی کردار کا حامل ہوتا ہے. انبیاء کو ان لوگوں نے قتل کیا، لیکن خاص طور سے ان دونوں کا نام شاید اس لیے لیا ہے کہ ان دونوں نے شرمناک الزامات لگائے. سبحان اللہ. جناب داؤد کی طرف یہ الزام کہ اپنے جرنیل کی بیوی پر عاشق ہو گئے، یا جناب عیسیٰ پر یہ الزام کہ ان کی ماں نے غلط کام کیا تھا. ورنہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے وہ رحمت سے خود بخود دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نیکی اللہ سے قریب کرتی ہے، بدی اللہ سے دور کرتی ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ تابہ کا مطلب ہے رجع، پلٹ آیا. یہ شخص جو گناہ کر رہا تھا اپنے گناہ کی بنا پر اللہ سے دور ہو گیا تھا. سبحان اللہ. جب اسے احساس ہوا کہ یہ میں نے کتنا غلط کام کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت بےہودہ کام کیا میں نے. اب وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے تو واپس آتا ہے. تو رحمت الہی سے قربت کا ذریعہ اللہ کی اطاعتیں ہیں، اور معصیتیں اللہ سے دوری کا ذریعہ. یہ جو کہا گیا کہ ڈوئنا، تاکہ انسانوں پر واضح ہو جائے کہ جو پاک و پاکیزہ انسان ہیں ان کی زبان سے لعنت کرائی ہے. ٹھیک.
ایک عام انسان کا لعنت کرنا اور ہے، ایک عالم کا لعنت کرنا اور ہے، ایک نبی کا لعنت کرنا اور ہے۔ ٹھیک، تو یہ واضح کرنے کے لیے کہ جرائم انتہائی سنگین ہوتے ہیں، ان جرائم سے انسان کو بچنا چاہیے، ورنہ وہ بنی نوع انسان کی بھی لعنت کا مستحق بنے گا، انبیاء کی بھی لعنت کا مستحق بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبیوں کا حوالہ پوری تاریخ کا حوالہ ہوتا ہے، یقیناً۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں انبیاء کا انتخاب اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے وہ بھی آپ نے واضح کر دی بات یہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی آپ ہمیں بتا دیجئے، آپ نے اشارہ فرمایا تھا اس جانب، وہ یقتلون النبیین بغیر حق کی جو آپ نے بات فرمائی، یہ سرکشی کرنے لگے تھے، یہ زیادتیاں کرنے لگے تھے، یہ لوگوں کو برے کاموں سے روکنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ان کی جو سرکشیاں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا سے ہم بات شروع کریں، یا ہم یہ بات ان کو کیسے ان کے گمان تھے کہ ہم چہیتے ہیں اور ہمیں جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر چھوئے بھی ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تھوڑے دن کے لیے، کیونکہ ان دنوں کے لیے حد سے 40 دن کے جب موسیٰ طور پہ گئے تھے تو ہم نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی۔ اچھا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ یہ تم کیا کرتے ہو، لوگوں کو تو نیکی کی تعلیم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ان کی سرکشیاں اور کیا کیا تھیں ان کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین، اللہ اکبر، تمام جہانوں پر برتری عطا کی۔ اور جو امت معمور تھی اسے امت معزول کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ارشاد فرمائیے۔ یقیناً اصل میں بات چلتی ہے، یہ جناب اسرائیل کون ہے؟ جناب یعقوب کی اولاد۔ جی ہاں، ابتدا حضرت یوسف سے ہو رہی ہے، سب بھائی مل کے سازش کرتے ہیں، یہ چھوٹا بھائی ابا کے نزدیک اتنا پیارا کیوں ہے، جی ہاں، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، ہم مقرب بن جائیں۔ ہٹانے سے مقرب بنتا ہے انسان اور دور ہو جاتا ہے، مگر نہیں، بے عقل لوگ تھے، گرا دیا۔ ایک نے کہا نہیں، قتل مت کرو، کنویں میں پھینک دو، کنویں پھینک دیا۔ کبھی بات ہوگی جناب یوسف پر، کیا کردار ہے جناب یوسف کا، کیسے رات بھر کنویں میں، کنویں کی جگت پکڑے ہوئے رات بھر ٹھہرے ہوئے، جی ان بدبخت بھائیوں نے قمیض بھی چھین لی تھی، جی ہاں، صرف نیکر جو جسم بھرتا بس اس کے ساتھ ہیں، ٹھنڈک پانی کی الگ ہے، رات کی الگ ہے، اور وہ ساری رات وہ بچہ 12-13 سال کی عمر ہوگی، ایک کنویں کی دیوار کو پکڑے ہوئے کھڑا، مگر اپنے رب پر اعتماد ہے۔ یہاں تک کہ صبح آئے پانی والے، قافلے والے آئی، ڈول پھینکا، چلو پانی نکالیں اس میں سے، اسی ڈول میں بیٹھ گئے، باہر آ گئے۔ پھر ایک نئی بدبختی شروع ہوگی، انہی بھائیوں نے پھر پہنچ گئے کہ جناب یہ تو ہمارا غلام تھا، بیچ دیا، بسمن بخس دراہم معدودہ، بہت تھوڑی قیمت پر۔ جی ہاں، یہ آغاز ہے ان کی سرکشی، ان کے بخل، ان کی بدقسمتی کا، ٹھیک ہے، اور حسد بھی۔ سرکار دو عالم سے کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے مدینہ کی زندگی میں، جی ہاں، وہ حسد کی بنا پر کیا ہے، ورنہ حضور کی آمد سے پہلے خود لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ مکہ کی زمین پر ایک نبی مبعوث ہوگا اور وہ مدینہ تشریف لائے گا، اور اے مشرکین ہوش میں آ جاؤ، جب وہ نبی آئے گا ہم تمہیں دیکھ لیں گے، یہ سب باتیں کہتے تھے۔ مگر جب نبی تشریف لائے تو چونکہ وہ جناب اسحاق کی اولاد سے نہیں تھے، اسماعیل کی اولاد سے، جی ہاں، تو اس لیے حسد پیدا ہیں، اچھا اسحاق کی اولاد سے نہیں ہیں، اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اسماعیل تو کنیز کی بیٹے تھے، ان کی اولاد سے، ہم تو جناب سارا کی اولاد ہیں، تو ہم تو کیسے ان کے سامنے دیکھتے۔ جناب صفیہ کہتی ہیں اپنے پیغمبر کی زوجیت میں آنے سے پہلے جی ہاں، کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور میرے چچا دونوں عالم دین تھے، وہ گئے ملاقات کرنے کے لیے، دیکھا چہرہ، دیکھا ابرو دیکھے، زلفیں دیکھی، مہر نبوت دیکھی، باتیں کی، سب باتیں پرفیکٹ۔ ٹھیک، گھر آئے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا خیال ہے؟ کہنا یقیناً یہ وہی نبی ہیں جی ہاں، جن کا تذکرہ ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے؟ جب تک جان میں جان ہے مخالفت کرتا رہوں گا، حالانکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اور ان یہود کی بدبختی یہاں تک پہنچی جی کہ جب یہ لوگ پیغمبر کے خلاف چلے ہیں محاصرائی کے لیے، اور یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے، اور مشرکین نے مکہ سے گفتگو کی، جی ان کو کہا کہ بھئی چلو سب مل کے ان کا مقابلہ کریں۔ مشرکین مکہ نے ان سے پوچھا
کہ تم لوگ تو کتابیں پڑھتے رہے ہو، آسمانی کتاب پڑھتے رہے، تو یہ بتاؤ ہم جی بتوں کو پرستش کرتے ہیں، ہمارا دین اچھا ہے یا محمد جو باتیں کر رہے ہیں اچھی؟ ان بدبختوں نے مشرکین کے دین کو بہتر قرار، حامل کتاب ہوتے ہوئے، حامل کتاب ہوتے ہوئے، توحید کے نمبردار ہوتے ہوئے، اللہ اور مشرکین کو جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور کسی لائق نہیں ہیں، ان کے دین کو محمد مصطفیٰ کے دین سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اللہ، صرف اسلام دشمنی، صرف اسلام دشمنی اور حسد کی بنا پر کہ حسد۔ یہ پیغمبر نسل اسماعیل سے کیوں آ گیا؟ تو ان لوگوں کی تاریخ ہم اگر غور کریں گے، جناب اسحاق کے زمانے سے لے کے حضور تک اور حضور سے لے کے آج تک، آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خاکے حضور کے خلاف بنائے جاتے ہیں یا اسلام کے خلاف بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے پشت پر یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں۔ یقیناً دونوں ہمارے مخالف ہیں، اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ دونوں ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے واضح کیا کہ یہ دو ہمارے دوست نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ ان کی ملت میں تم پیروی نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی میں نصارہ بحث کرنے کے لیے آئے تھے، جنگ کرنے نہیں آئے، بحث کرنے آئے تھے، اور پھر جب دیکھا کہ نہیں پیغمبر اسلام تو جس جہل و جہاز سے ہیں، ہم مباہلہ بھی نہیں کر سکتے، جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئے اور معذرت کی اور چلے گئے۔ لیکن جنگ جو ہوئی یہود سے ہوئی ہے، یہود نے خود بھی جنگ کی ہے، مشرکین مکہ کو ورغلایا بھی ہے، اور کئی مرتبہ سرکار کے قتل کی سازش کی ہے، اپنے گھر پر دعوت دی ہے اور گھر کے چھت کے اوپر کسی کو بٹھا دیا کہ جب وہ یہاں تشریف لائیں گے تو پتھر ڈال دینا تو ان کے کچل کے ختم ہو جائے۔ جبریل نے آ کے سرکار کو خبر کر دی اور حضور تشریف لائے۔ تو ان لوگوں نے نہ یہ کہ ذاتی طور پر پیغمبر کو ستایا ہے، قتل کی سازش کی ہے، دنیا کو ورغلایا ہے، اور بار بار یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ہاتھ سے سرکار دو عالم کا خاتمہ کر دیں۔ یہ تو اللہ تھا جو اپنے نبی کو بچا رہا تھا ہر منزل پر، اسی نے مشرک مکہ سے بچایا، اسی نے قوم یہود سے بچایا۔ تو قوم یہود کی سازش جناب یعقوب کی زمانے سے جو چلی آ رہی ہے، وہ ہر دور میں رہی ہے، لیکن قرآن نے جو خاص طور سے دو انبیاء کا نام لیا وہ ان کے شرمناک الزام کی بنا پر۔ سبحان اللہ، اس سبحان بات اللہ۔ واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مسلمان کی بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کسی پر بہتان لگانا نگاہ قدرت میں اتنا سنگین جرم ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بعض مفسرین نے، علامہ صاحب، ایک نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ ذالکہ بما عصوا سے مراد وہ جرائم جو شریعت نے ان پر عائد کیے تھے، ان کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یعنی وہ جو بندوں کے حقوق تھے ان سے انہوں نے چشم پوشی اختیار کی۔ تو اللہ کی بھی نافرمانی وہ کرتے رہے، اور بندوں کی بھی، حق اللہ کو بھی پامال کیا، حق الناس کو بھی پامال کیا۔ اللہ وہ کتنا بدترین انسان ہے کہ جو حق اللہ کو بھی پامال کر رہا ہے، حق الناس کو بھی پامال کر رہا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ بندوں کو خیرخواہی چاہتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ دونوں باتیں انتہائی ہیں، ٹھیک، کوئی انسان صرف اللہ کو یاد کرے، بندوں کو بالکل نظر انداز کرتے، قدرت کو بالکل پسند نہیں۔ کوئی انسان صرف بندوں کو پیش نظر رکھے، اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کو بھی پسند نہیں۔ جی ہاں، بلکہ قرآن نے جیسے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پالنے والے مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ بنی نوع انسان میں انسان وہی ممتاز قرار دیا سکتا ہے جو اللہ کے حق کو بھی پیش نظر رکھے، بندوں کے حق کو بھی پامال نہ ہونے دے۔ امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا علی اتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ان میں سب سے کامیاب کون ہے؟ عجیب جملہ فرمایا، مختصر ترین فرمایا، دیکھو کامیاب ترین وہ ہے کہ جب قبر میں اتارا جائے تو نہ اللہ کا کوئی حق باقی ہو نہ بندوں کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صاف ستھرا آیا اور صاف ستھرا چلا گیا۔ تو یہ قرآن کی آیات میں بار بار ہم اگر غور کریں تو نظر آئے گا کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں کے حق کو انتہائی اہمیت دی ہے، بلکہ فقہی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ہم نے اگر اللہ کا حق پامال کیا ہو اور سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق پامال کیا ہو تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ ہم کسی کو ستائیں، جا کے مسجد میں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، استغفار کی، پالنے والے معاف کر دے، پالنے والے معاف کر دے، پالنے والے، اسے کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک، حکم ہوگا کہ نہ جاؤ پہلے اس شخص کو راضی کرو جس کو ناراض کر کے آیا ہو، ٹھیک، جس کے حق کو پامال کیا ہے، جس کو اذیت پہنچائی ہے، پہلے اس کو راضی کرو، پھر مجھ سے کہو پالنے والے جس کو میں نے اذیت پہنچائی تھی اس نے تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، اب تو بھی میری اس خطا کو معاف کر دے۔ کیونکہ بندوں پر تعدی میں دو جرم ہیں، ایک ہم نے اس بندے کو ستایا ہے، ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو پہلے اس بندے کو راضی کرو پھر مجھ سے درخواست کرو، یہ توبہ سچی سمجھی جائے گی۔ اسی لیے ارشاد ہوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ توبہ کرو جو سچی ہو، مخلصانہ ہو۔
ٹھیک۔ اور سچی مخلصانہ توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری قرار دی گئیں. ماضی پر دل شرمندہ ہو کہ میں نے کتنا غلط کام کیا ہو. حال یہ ہے کہ فوری اس گناہ کو ترک کرے. مستقبل کے لیے عزم صمیم کرے کہ میرے مالک جو کچھ مجھ سے غلطی آج ہوئی ہے آئندہ میں اس کا ارتکاب نہیں کروں گا، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ رویہ عمومی نظر آیا بنی اسرائیل کا، لیکن قرآن کریم جو بات کرتا ہے کہ ان کے جو علماء، ان کے جو رہبان، ان کے رویے بھی بڑے مختلف رہے، یہاں تک کہ وہ اپنی کتاب یعنی توریت کی آیات کو کم قیمت پر بیچ دیتے تھے. تو قرآن توریت کی آیات کو کم قیمت پر بیچ دینے سے کیا مراد ہے؟ کم قیمت سے زیادہ تر مفسرین یہی مراد دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مال اللہ کی آیت کے مقابلے میں لیا جائے تو وہ کروڑوں میں چاہے کہ انہوں انتہائی معمولی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو ٹھکرا رہے ہیں جی. کسی آیت کے مقابلے پر، یا اللہ کی آیات کا سودا کر رہے ہیں. تو در حقیقت آپ اللہ کو نظر انداز کر رہے ہیں، دنیا کو پیش نظر رکھتے ہیں. اللہ تو اکبر. اسی لیے فرمایا کہ یاد رکھو دنیا قرآنی آیات یا الہی احکام کے سلسلے میں جو بھی تم طلب کرو گے، مال لوگے، وہ چاہے دیکھنے میں کتنا زیادہ ہو، مگر چونکہ یہ اللہ کے کلام کی توہین کر رہے ہو، اس کا استہزاء کر رہے ہو، اس کو نظر انداز کر رہے ہو، اسے اللہ کے منہ پر پھینک رہے ہو، اس لیے جتنی بھی قیمت لوگ انتہائی معمولی ہوگی، چاہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آئے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ قیمت اس لیے لیتے تھے کہ اگر کوئی امیر آدمی آیا، ہاں، اس کے جرم پر اس کی سزا کو معاف کرا دیں، اس کی سزا کو معاف کر دیں، اور اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ایک فتویٰ جاری کر دیا جائے. ایک غریب آدمی آیا تو اس کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا جائے. تو وہ توریت کی آیات کو اپنے حق میں استعمال کرتے بلکہ ان آیات کا استحصال کرتے. اور آپ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ استہزاء. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا. مذاق اڑاتے تھے لوگ. اللہ اکبر. جب ایک مقدمے میں حضور نے ایک یہودی کو بلایا کہ آؤ دیکھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، تو اس نے پڑھنا شروع کیا اور جہاں اس کے خلاف تو وہاں ہاتھ رکھ دیا، آگے بڑھ گیا. حضور نے فرمایا کہ ذرا ہاتھ ہٹاؤ، کیا لکھا ہوا. تو یہ لوگ ہر قسم کی منمانی کرتے تھے. ٹھیک ہے. الفاظ کو تروڑ مڑوڑ کے پڑھتے تھے. لین بالسنتہم، اپنی زبان کو اس طرح موڑ دیتے تھے کہ کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے. تو یہ ان کی ایک گھٹی میں پڑی ہوئی بات ہے. اور قدرت نے ان آیات کا تذکرہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں سمجھانا چاہے جی ہاں کہ جن جرائم کی بنا پر ان پر لعنت ہوئی ہے، اگر تم بھی ان جرائم کے مرتکب ہوگے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. اگرچہ نبی یہ رحمت ہیں اور وہ کسی پر تم مسلمان پر لعنت نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھو کہ جن اعمال کی بنا پر سابقہ اقوام پر انبیاء نے لعنت کی، انہی اعمال کو اگر تم انجام دو گے تم بھی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ کی رحمت سے دوری تمہارے حق میں آ جائے گی. تمہارا فرض یہ ہے کہ یہ باتیں بیان اس لیے نہیں کی جا رہی کہ تمہارے سامنے کوئی داستان بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم ماضی کے جرائم کو سمجھ کر ان سے بچنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت سے دوری کا سامنا نہ کرنا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹو ڈوز میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جو مثالیں پیش کر رہا ہے ہم اس سے عبرت کیسے لے سکتے ہیں، کیسے دور ہو سکتے ہیں. لیکن ایک جرم ان کا جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے، لا یتناہون عن منکر فعلوہ. اللہ اکبر. جب یہ برائیوں سے گزرتے تھے تو انہوں نے لوگوں کو برائیوں پر ٹوکنا چھوڑ دیا تھا. مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ رہی ہے، بہت بڑے استاد تھے. کہتے دیکھو کمال یہ نہیں ہے کہ برائی کو دیکھ کر ہٹ جاؤ، کمال یہ ہے کہ برائی کو ہٹانے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ ایک منسٹر صاحب کا نکاح پڑھنے حیدرآباد گیا. بڑا اچھا اجتماع تھا، ہزاروں کا مجمع تھا. نکاح ہو گیا. نکاح کے ختم ہونے کے بعد ایک گوشے میں وہ توڑ ہنگامہ آرائی الٹی سیدھی شروع ہو گئی. اچھا. تو شہر کے جو بڑے عالم تھے، میں نے کہا بھائی آپ اس کو منع کریں، آپ اس شہر کے والی وارث سے منع کریں. نہیں قبلہ وہ ہماری توہین کر دیکھا. میں نے کہا دیکھیے ہمارے استاد نے ایک بات کہی ہے کہ برائی کو دیکھ کے ہٹ جانا کمال نہیں ہے، برائی کو ہٹا دینا کمال. ٹھیک. نہیں قبلہ وہ لوگ ہماری توہین کریں گے. میں نے کہا اچھا بیٹھے رہیے آپ. میں گیا اس کے بعد جو استاد زندے تھے ان کے جو بزرگ تھا، میں نے کہا یہ جو آپ جب بازار میں بند ہو سکتا ہے کہ ہاں بند ہو جائے گا. میں نے کہا بند کر دیجیے. واپس آئے. میں نے مولانا سے کہا مولانا صاحب اس نے کتنی توہین کی.
تو بات کیا ہے؟ عالم کی ایک ذمہ داری ہے ٹھیک اور عوام کی ایک ذمہ داری ہے۔ عالم کی ذمہ داری ہے بات پہنچاتا رہے، ٹھیک عوام کی ذمہ داری ہے بات سنیں۔ ٹھیک اگر بات نہیں سنتے تب بھی عالم بات پہنچاتا رہے، سبحان اللہ، اور برے کو برا کہتا رہے اور اچھے کو اچھا کہتا رہے۔ پیش نظر رکھے اس بات کو کہ جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی اور 80 آدمی ایمان لائے، یعنی 10 سال میں بھی ایک آدمی بات نہیں مانتا تھا، ورنہ تعداد 95 ہو جاتی، لیکن انہوں نے اپنا فرض جاری رکھا۔ جناب یونس نے 30 سال ایک بستی میں محنت کی، 2 آدمی ایمان لائے۔ تو ان باتوں میں ہر عالم کے لیے ایک پیغام ہے کہ تمہارا کام ہے معاشرے کے اندر برائی دیکھو، اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ یہ مت سوچو کہ میری آواز کون سن رہا ہے، کوئی نہ سن رہا، وہ سن رہا ہے جس کی خاطر تم کہہ رہے ہو۔ سبحان اللہ، وہ کہہ رہا ہے روز محشر تم بڑی ذمہ رہو گے کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ وہ لوگ بات نہیں مانتے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، بات پہنچا دینا تمہاری ذمہ داری ہے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن تو بہت آگے کی باتیں ہمیں بیان فرما دیتا ہے، ہم سے کہہ دیتا ہے مثلاً یہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کبھی تعاون نہیں کرنا، کبھی تعاون نہ کریں برائی میں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ جناب والا میں شراب تو نہیں پیتا، لیکن جب شراب کہیں پی جاتی ہوتی ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں اس کے اندر، لیکن میں نہیں پیتا۔ کہیں کوئی بدکاری ہو رہی ہوتی ہے، میں بدکار تو بالکل بھی نہیں ہوں، نہیں کرتا، لیکن میں اس جگہ چلا جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ بدکاروں میں بیٹھ کر بدکاروں کی تعداد میں اضافہ نہ کرو۔ بالکل، وہ تعاون ہوا، تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ کیا برائیوں میں تعاون کر رہے ہیں؟ سرکار کا واضح ارشاد ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ٹھیک، نہ ہو سکے زبان سے روکو، اتنا بھی نہیں کر سکتے دل میں برا رکھو، لیکن یہ اضعف الایمان، یہ ایمان کی انتہائی کمزوری ہے، کمزوری کا درجہ ہے یہ، لیکن اس کے لیے حکیمانہ انداز، یقیناً ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے پاس سیدھی نصیحت ہونی چاہیے، جی، جن کے پاس قوت نافذہ ہے، کچھ کام ان کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یہ نہیں کہ جو کام حکومتوں کے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، جو آیت یہاں پر ریفرنس کے طور پر دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، کوئی انتقام نہیں لینا ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے۔ اچھا، اب ذرا ہم ٹو ڈوز پہ آتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، لیکن مخاطبت ہم سے بھی ہو رہی ہے، رہتی دنیا تک پوری انسانیت سے ہوتی رہے گی۔ آفاقی ہے قرآن کا پیغام، آفاقی ہے قرآن کا پیغام اور یونیورسل ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے آپ، اب ذرا ہم جوڑ رہے ہیں اپنے حالات و واقعات پر۔ پاکستان میں ہم رہتے بستے ہیں، اس قرآنی آیت کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں تو ہمیں اپنا چہرہ کیسا نظر آتا ہے؟ ہے افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنا چہرہ بہت بگاڑ لیا ہے، بہت بگاڑ لیا ہے۔ جس وقت قائد اعظم علیہ الرحمہ تقریر فرما رہے تھے، اس وقت اس ملک کا چہرہ کچھ اور دکھایا گیا تھا۔ ملک بننے کے بعد، قائد اعظم کے جانے کے بعد، چہرہ رفتہ 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 بگڑتا چلا گیا۔ ہم بات تو کرتے ہیں مدینے کی، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا ہے بیست۔ ہم اپنے معاملات میں سرکار کو کتنا پیش نظر رکھتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے معالج سے کہا تھا، اس نے کچھ ہم اس سے بات کہی تھی، میں نے کہا جناب ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ جناب آپ کیسے لکیر کے فقیر ہو سکتے؟ میں نے کہا جناب میں کوئی کام جب شروع کرتا ہوں تو اپنے ذہن میں ایک لکیر کھینچتا ہوں اوپر کی طرف، اگر یہ لکیر حضور تک پہنچ گئی تو میں سمجھتا ہوں میرا کام صحیح ہے، اگر یہ لکیر حضور تک نہیں پہنچی تو میں سمجھتا ہوں میرا کام غلط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس لکیر کا فقیر ہوں جو حضور تک پہنچے۔ مسلمان کا فرض یہی ہے کہ اپنی ذات کو گم کر دے مصطفیٰ کی ذات، کہ میرے مالک سبحان اللہ، میں ویسا بن جاؤں جیسا تیرا حبیب چاہتا۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کا، اس نے
1,24,000 پیغمبروں میں اس کا محبوب ہے، اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنایا، یہ کم شرف ہے؟ اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں، اپنے قول میں، عمل میں، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، کردار میں پیش نظر رکھے کہ ہمارا حضور کیا چاہتے ہیں، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے، سرکار دو عالم کیا چاہتے ہیں۔ قرآنی آیات ہمارے سامنے اسی لیے بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اسی لیے ہم بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک اگر پڑھتے چلے جائیں تو بس ایک پیغام ہے کہ اللہ کے بن جاؤ، رسول کے بن جاؤ۔ ٹھیک، دیکھو اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ جب سرکار دو عالم نے مکے میں آواز بلند کی تو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو، اسی میں فلاح ہے تمہاری، کامیابی ہے تمہاری۔ ٹھیک، یہ کامیابی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم اپنی پوری زندگی پر اللہ کو، اس کے حبیب کو اور اس کے قوانین کو نافذ کریں، ٹھیک، نافذ کریں۔ صرف نماز میں ہم اللہ کے بندے نہ رہیں، ٹھیک، نماز سے باہر نکلیں، بندوں کے سامنے بھی اللہ کے بندے رہیں، تاجر ہیں تو تجارت میں بھی اللہ کے بندے رہیں، وکیل ہیں تو وکالت میں بھی اللہ کے بندے رہیں، ٹیچر ہیں تو اپنی استادی میں بھی اللہ کے بندے رہیں، کسی اور مشغلے میں ہیں تو اللہ کے بندے رہیں، اور سب سے زیادہ جب کسی منصب پر فائز ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ ملک حضور کے نام پر قائم ہوا ہے، اور اس میں انہی لوگوں کو اقدار ملتا ہے کہ جو حضور کے نام لیوا ہیں، تو ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے اپنے ہر عمل میں۔ دیکھیں کہ میں جو عمل شروع کر رہا ہوں یہ سرکار دو عالم کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر سرکار کی رضا کے مطابق ہے اس کے طرف قدم بڑھائیں، اگر اس کے رضا کے مطابق نہیں ہے قدم پیچھے ہٹا لیں، چاہے اس میں دنیا کتنا نقصان ہو، اس لیے کہ آخرت کا نقصان بہت سنگین ہے دنیا کے نقصان کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی کینوس صاحب نے بہت بڑا کر دیا۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیے بغیر نجات ہو ہی نہیں قُلْ إِن سکتی۔ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سبحان اللہ، اتنا سبحان بڑا اللہ۔ تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ محبت بھی کرے گا، تمہاری ساری کوتاہیاں معاف بھی کر دے گا اگر اتباع کرو گے۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو ہم اس آیت کو فوکس کر لیتے ہیں، اس میں ہم بات سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے کہ یہ ان کے جو جرائم گنوائے جا رہے ہیں، ان کے جرائم کیا تھے کہ یہ سرکشی پر اتر آئے تھے، یہ زیادتیاں کرتے تھے، انہوں نے برے کاموں کے ارتکاب پر اعتراض کرنا، ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ تین کام اللہ تعالیٰ یہاں گنوا رہا ہے۔ اچھا، اب ان تین کاموں کے حوالے سے یقیناً قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ اکبر۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ بہت ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عظیمہ پہ ہیں میرے رسول، تو مجھے ان کے بنائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، پیروی کرنی ہے۔ لیکن اب مجھے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ معاشروں کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے معاشروں کو نہ زیادتیاں کرنی ہے، نہ سرکشی کرنی ہے، اور نہ برائی کو دیکھ کر نظر انداز کرنا ہے، نظر انداز نہیں کرنا، چشم پوشی نہیں کرنی کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میری پارٹی ہے، تو چلیں کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ میرے خلاف ہے، کسی اور مسلک کا ہے، کسی اور پارٹی کا ہے، کسی اور زبان کا بولنے والا ہے، تو پھر میرے انداز بدل جاتے ہیں کہ جناب والا یہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے معزز اور محترم علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے ان آیات کی روشنی میں؟ ان کا انتہائی اہم کردار ہے، انتہائی اہم کردار ہے، اور بعض احادیث میں بہت سختی سے بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ معاشرے میں برائی دیکھیں اور اس کے خلاف آواز بلند نہ کریں، ان سے قیامت میں انتہائی سخت باز پرس ہوگی۔ بلکہ بعض احادیث کے فقرہ تو یہ ہے الساکت عن الحق شیطان اخرس، جی، جو حق کی بات کہنے سے گریز کرتا ہے، نہیں بھائی میں نہیں بات کروں، وہ گونگا شیطان ہے۔ اس لیے ہمارے ہر عالم پر فرض ہے گونگا شیطان نہ بنے، اللہ بات کرنے والا بندہ رحمان بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں جو سوال پہلے بھی رکھا تھا کہ اب یہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ ایک خاص طور پہ ایک عالم دین ایک عام آدمی نہیں ہوتا۔ آج بھی ہم بہت زوال یافتہ، زوال آمادہ ہو گئے، اس کے باوجود ایک عالم دین کی جو عزت، عظمت، مرتبہ عوام الناس میں بہت بلند ہے۔ آج بھی
عزت کرتے ہیں دل سے کہ یہ عالم دین. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 2.5 لاکھ مساجد، ہمارے پاس لاکھوں علماء جو فارغ التحصیل ہیں، مستند عالم ہیں، مدارس سے باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، یعنی حیا جا رہی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے حیا رخصت ہو جائے تو جو جی چاہے سو کرو. جسے کہ لا دین لمن لا حیا لہ، اللہ اکبر، جس کے پاس حیا نہیں اس کے اکبر. پاس دین ہے ہی نہیں. اچھا، یہ حیا ایک چھوٹا سا مسئلہ. جی ہمارے پاس دین سے بغاوت ہو جاتی ہے سود کے حوالے سے، بے پردگی کے حوالے سے. قرآن کیا فرما رہا ہے خواتین کے حوالے سے؟ کرنا فی بیوتکننا، کہ تمہارا مقام کیا ہے. ہماری عورت، مسلمان عورت، امتی عورت ہے یہ، اس کا مقام گھر ہے. جب عورت گھر میں رہتی ہے تو فرشتوں کی حفاظت میں رہتی ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہم جو تطہیر دیکھنا چاہتے ہیں معاشروں کی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء جو بڑے ہمیں عزیز ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے ان حوالوں سے، سماج کو پاکیزہ رکھنے کے حوالے سے، وہ نظر نہیں آ رہا. ہاں کچھ کام ہوتے ہیں لیکن اس میں ذرا اپنے مسلک کو پروموٹ کر دینا، چند خاص دن منا لینا تاکہ اپنا جو سروائیول ہے وہ باقی رہے. تو دین کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، تو ہم نے اپنا ویژن بہت چھوٹا نہیں بنا لیا. یقینی طور پہ اصل بات یہ ہے انیق صاحب کہ اگر غور کریں 2.5 لاکھ مساجد جی ہمارے ملک کے اندر، ہر مسجد میں کم از کم ایک عالم تو ہوتا ہی ہے، جی ہاں. کہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں. ان کو روزانہ 5 مرتبہ قوم سے ملنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جمعہ تو خیر بڑا اجتماع ہے. اللہ اکبر. تو ہفتے کی 35 نمازوں میں ہزاروں انسانوں سے ملاقات ہو رہی ہے. سب ان کا احترام کرتے ہیں، سب ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے مسافر بھی کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی عزت سمجھتے ہیں. کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان روزانہ کی نمازوں میں کچھ نہ کچھ ان کی تربیت کرتے رہیں؟ ٹھیک. اگر یہ اپنا فرض سمجھ کر ان نمازوں میں 2.5 لاکھ مساجد کی روزانہ کی نمازوں میں، یہ 5 نمازیں ہیں، روزانہ 7.5 لاکھ نمازیں ہو رہی ہیں روزانہ. ان نمازوں میں اگر یہ تھوڑی سی تربیت 5 منٹ کی بھی تربیت کریں تو معاشرے کے اندر ایک صالح افراد کی ایک جمعیت پیدا ہوتی. مگر ہوتا کیا ہے کہ بس مولانا صاحب آئے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور دوسری کھڑکی سے نکل گئے. جی ایسا ہی. یہ عجیب و غریب حالت ہے. سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ میں اس مسجد کا پیش نماز ہوں. مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اس قوم سے کچھ بات کروں. اور یاد رکھوں انبیاء کو اتنے لوگ نہیں نصیب ہوتے تھے جتنے مجھے نصیب ہیں. سبحان اللہ. جتنے نمازی مجھے نصیب ہیں، انبیاء کو اتنی بڑی امت نصیب نہیں ہوتی تھی. ٹھیک. جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی تو 80 آدمی ان کے پیچھے آئے. ٹھیک. اور ہمارے ساتھ تو روزانہ سینکڑوں آدمی ہماری مسجد میں ہوتے ہیں. جی. اب اگر میں ان کو کوئی پیغام نہ پہنچاؤں، اگر ان تک حضور کا فرمان نہ پہنچاؤں، اللہ کے حکم سے ان کو آشنا نہ کروں، تو مجرم یہ نہیں ہے، مجرم میں ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، بہت سارے علماء اپنے طور کا یعنی اپنے لیول کا کام کر رہے ہیں. یقیناً مساجد سے دین کا پیغام جاتا ہے، انسانیت کو خیر کی طرف بلایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ تمام کام ہوتے جا رہے ہیں. اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود کیا یہ اس معاشرے کی پستی نہیں، بدحالی نہیں، محرومی نہیں کہ انہوں نے علماء کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے، اور جو ہمارے معاشرے پر جو علماء کی گفتگو کے اثرات ہوا کرتے تھے، یہ 30 35 40 سال پہلے ہم اسی شہر میں دیکھتے تھے، گفتگو کم ہوتی تھی، کردار زیادہ سامنے آتا تھا. لگتا ایسا ہے کہ جو مذہبی گرفت ہے وہ رفتہ رفتہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے. جی ہاں، الناس علی دین ملوکہم. لوگ حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. جب تک ہمارے حکمراں صالح نہیں ہوں گے اس وقت تک معاشرے میں اصلاح کار فرما نہیں ہو سکتا. اور ان حکمرانوں کون صالح بنائے گا؟ یہ اللہ ہی صالح بنا سکتا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن یہ ہے کہ بس دین کے پیغام کو عام بس کرتا جس کے اپنا کام امکان میں کرتے ہے رہنا اسے چاہیے. جتنا ہو سکے پہنچاتا رہے، ٹھیک. اس سے کہ ما علینا الا البلاغ. سبحان ہماری اللہ. ذمہ داری یہ بات پہنچاتے رہیں. ٹھیک لوگ ہے. قبول کرتے ہیں تو وہ سعادت ہے، نہیں قبول کرتے وہ باسپر سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس اب بات پہنچ جائے، اور وہ ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کا لیکن کام وہی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ ٹھیک، الحسنہ. حکیمانہ انداز سے. اور بہت شستہ نصیحت ہو. سبحان اللہ. نرم گوئی، شائستگی، اس کا دامن نہیں اللہ چھوڑنا. نے جناب موسیٰ کو جب فرعون جیسے سرکش کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا؟ قول قولا لین. لہ قولا لینا. سبحان اللہ. بہت نرم بات کرنا. نرم بات کرنا. اللہ اکبر. علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور حسب روایت اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ سلامت رکھے آپ کو. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے علماء کے، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، آج قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، اور قرآن کی یہ آیات جو روزانہ گفتگو میں آتی ہیں، قرآن کی ان آیات کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا کردار کیا ہے. یہ بنی اسرائیل، یقیناً یہ بنی اسرائیلیوں کے اعمال تھے جن کے تعلق سے دو انبیاء کی زبان سے اللہ سے درخواست ہو رہی ہے کہ اے اللہ تو انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے اور ان پر لعنت بھیج. اللہ اکبر. کہیں ان اعمال کے ہم تو مرتکب نہیں ہو رہے، کہیں سرکشی ہم تو نہیں کر رہے، کہیں زیادتیوں کے مرتکب ہم تو نہیں ہو رہے، کہیں لوگوں کو برے کاموں پر عمل کرتے ہوئے انہیں روکنا، انہیں ٹوکنا اور برائی کو برائی سمجھنا کہیں ہم نے چھوڑ تو نہیں دیا. اللہ اکبر. احساس گناہ، لگتا یہ ہے کہ احساس گناہ ختم ہوتا جا رہا ہے. علامہ صاحب، مکمل ہو رہی ہے بات، لیکن ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ 30-40 برس پہلے تک اس شہر میں اگر کوئی شخص شراب پیتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ میں ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں. آج نہیں ہے. آج نہیں ہے. اقبال نے سچ کہا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک شراب پینے والا پہلے اس عمل کو چھپاتا تھا، اب اس عمل کو فخر کے ساتھ بیان کیا جانے لگا. یہ امتی ہیں. اللہ اکبر. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. علامہ صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے. درست جواب 26 کا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا؟ 25 دن، 28 دن یا 29 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت ہے قرآن دازی کا. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آپ کہ آج کے ونر کون ہیں. آج کے ونر جناب ہیں، ونر صاحب کا نام ہے ارشاد احمد خان، دیپال پور یا کچھ، ڈپٹی ڈائریکٹر آف لوکل فنڈ آڈٹ، 3rd فلور. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ شہر کا نام اور پشاور. ارشاد احمد خان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ قابل رشک نیکیوں میں سب سے زیادہ عجلت کرنے والا ہے.
انسانوں میں سب سے زیادہ قابل رشک، نیکیوں میں سب سے زیادہ اجلت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔